تو گھر میں خوب ہلچل تھی کیونکہ مونیکا چچی شہر سے آ رہی تھیں اور ددو نے طرح طرح کے پکوان بنا کر دسترخوان پر چنوا رکھے تھے۔ چٹکی بھی دسترخوان پر برتن پورے کر رہی تھی کہ چھوٹو کہنے لگا، ابھی تو اتنا ٹائم پڑا ہے، ایسے تو کھانا ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ تو ساتھ ہی چٹکی بھی ہنس کر کہنے لگی، اور مونیکا چچی کہیں گی، ایک تو گاؤں کے لوگ، انہیں تو اتنا نہیں پتا کہ مہمانوں کو گرم کھانا دیتے ہیں۔ یہ سن کر ڈھولو بھی ہنسنے لگا اور ددو سب کو غصہ ہونے لگے کہ بڑوں کا مذاق تو بالکل بھی نہیں بناتے۔ اتنی دیر میں مونیکا چچی بھی پہنچ گئی اور حسب عادت کہنے لگی، ارے بھائی، ایک تو تم لوگوں کے گاؤں کی سواریاں، تم لوگ تو بہت ہی سست ہو، ہمارے شہر میں تو بہت ہی تیز رفتار گاڑیاں ہیں جو کچھ ہی وقت میں اپنی منزل تک پہنچا دیتی ہیں۔ بچے بھی مونیکا چچی کی باتوں کو نظر انداز کر کے ملنے لگے۔ دعا سلام کے بعد ددو سب کو کھانے کا کہنے لگے۔ مونیکا چچی برے برے منہ بناتے دسترخوان پر آ بیٹھی اور کہنے لگی، ارے بھائی، ہم شہری لوگ تو بہت لیٹ کھانا کھاتے ہیں، ویسے گاؤں کے لوگ بہت ہی وقت کے پابند ہیں۔ بچے بھی ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور دل ہی دل میں ہنسنے لگے۔ کھانے کے بعد ڈھولو اور چھوٹو گیند بیٹ لے کر صحن میں کھیلنے لگے اور ددو بھی مونیکا چچی کے ساتھ باہر ہی بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ اتنی دیر میں ڈھولو اور چھوٹو میں بدمزگی ہو گئی۔ چھوٹو ڈھولو کو بتانے لگا کہ تم غلط طریقے سے بیٹنگ کر رہے ہو، تمہیں تو اس طرف کھیلنا تھا، ایسے تو ہماری بال باہر چلی جائے گی۔ یہ سن کر مونیکا چچی نے دونوں کو اپنے پاس بلایا اور کہنے لگی، ارے بچوں، ایک تو گاؤں کے لوگوں میں تمیز ہی نہیں ہوتی، اب دیکھو یہ تم سے بڑا ہے اور تم اسے ڈھولو جا، ڈھولو ایسے نہیں، ڈھولو ویسے نہیں کہہ رہے ہو، تمہیں تو اسے بھائی جان کہنا چاہیے۔ یہ سن کر چھوٹو ددو کی طرف دیکھنے لگا اور پھر ددو بھی آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے سمجھانے لگے۔ تو چھوٹو نے مونیکا چچی کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، I'm sorry چچی، میں آئندہ ڈھولو کو بھائی جان کہوں گا۔ یہ کہہ کر ڈھولو اور چھوٹو اپنے کمرے میں چلے گئے کیونکہ اب تو چھوٹو کا موڈ ہی آف ہو چکا تھا۔ دونوں نے اپنے اپنے بیگ کھول لیے اور کل کا سبق یاد کرنے لگے۔ اتنی دیر میں چٹکی بھی اپنے کام نپٹا کر کمرے میں آ گئی اور آتے ساتھ ہی مزاح کے موڈ میں ڈھولو کو کہنے لگی، بھائی جان آپ بھی پڑھ لیں، بھائی جان ہم کل کیسے اسکول جائیں گے؟ چٹکی نے تو بھائی جان کی رٹ ہی لگا دی۔ یہ دیکھ کر چھوٹو بھی ڈھولو کا مذاق بنانے لگا اور ڈھولو تھا کہ برے برے منہ بنا رہا تھا۔ آج تو مونیکا چچی نے اسے پھنسا ہی دیا تھا۔ ادھر دوسری طرف رادھا شام سے چٹکی کا انتظار کر رہی تھی کیونکہ چٹکی کے پاس رادھا کے نوٹس تھے، وہ آج ہی چٹکی نے واپس کرنے جانا تھا۔ رادھا بھی رات کا کھانا کھا کر بیٹھی ہی تھی کہ ابھی چٹکی آئے گی اور چٹکی کے تو آج بہت ہی کام تھے۔ جیسے ہی وہ کاموں سے فارغ ہوئی، اس نے ددو سے کہا کہ میں ڈھولو کے ساتھ رادھا کی طرف جا رہی ہوں۔ یہ سن کر مونیکا چچی کہنے لگی، یہ کون سا ٹائم ہے بھئی اپنی دوستوں کی طرف جانے کا؟ ایک تو گاؤں کے لوگ دوست بہت بناتے ہیں، ہمارے طرف تو بس اپنی ہی پڑھائیاں ہوتی ہیں، یہ دوستیاں تو نہیں ہوتی، ایسے تو بہت سا وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر چٹکی کو بہت غصہ آیا، لیکن ددو نے بات سنبھالتے ہوئے چھوٹو اور ڈھولو کو چٹکی کے ساتھ بھیجا کہ وہ رادھا کی طرف ہو آئے، ایسے چھوٹو بھی مولو سے مل لے گا اور کھیل کر اس کا موڈ بھی اچھا ہو جائے گا۔ چٹکی نے نوٹس اٹھائے اور وہ تینوں بچے تو رادھا کی طرف چلے گئے اور مونیکا چچی ددو کو کہہ رہی تھیں کہ اپنے بچوں کو کنٹرول میں رکھیں،
ایسے تو بچے گھومتے پھرتے رہیں گے اور گاؤں کے لوگ تبھی تو کم پڑھ پاتے ہیں۔ ددو بھی ان کی باتوں پر بس ہاں میں سر ہلاتے رہے۔ دوسرے دن صبح ہی صبح جیسے ہی ددو اٹھے انہیں یاد آیا کہ ببن میاں نے ان سے کوئی کام کہا تھا۔ وہ سوچ ہی رہے تھے کہ آج تو راجا جی سے ببن میاں کا کام کہنا ہی ہے۔ وہ اٹھے ہی تھے کہ دیکھا منیکا چچی تو ناشتہ بنائے بیٹھی تھیں۔ ددو تو بہت خوش ہوئے۔ سب بچوں نے ناشتہ کیا اور اسکول کی تیاری کرنے لگے، اور ددو بھی جلدی جلدی سے راج محل جانے لگے۔ اسکول جاتے ہوئے راستے میں ڈھولو کہنے لگا، یار ویسے ایک بات تو ہے، منیکا چچی کے ہاتھ میں ذائقہ بہت ہے۔ اور چھوٹو کہنے لگا، ہاں ہر بات میں کیڑے ہی نکالتی ہیں، گاؤں کے لوگ یہ گاؤں کے لوگ فلاں کر دیا، گاؤں کے لوگوں نے، ہم شہر کے لوگ ایسے، ہم ویسے، پتہ نہیں کیا سمجھتی ہیں گاؤں کے لوگوں کو۔ اور چٹکی بھی برے برے منہ بنا کر کہنے لگی، اور ہاں دیکھو رات کو میرے ساتھ کیا کیا، کوئی دوستوں کے بارے میں ایسے کہتا ہے بھلا، مجھے تو بہت غصہ آیا تھا۔ یہ سن کر ڈھولو کہنے لگا، ارے چٹکی کوئی بات نہیں، بڑی ہیں کہتی رہیں، جو بات صحیح ہو اور جو غلط ہو ہمیں ددو بتا دیتے ہیں نا۔ ددو نے ویسے بھی بڑوں کی برائی کرنے سے منع کیا ہے، اور ہم ان کی پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں کر رہے ہیں۔ ادھر گھر میں منیکا چچی نے سارے گھر کے کام نپٹائے اور باہر کی طرف چل دیں۔ جیسے ہی وہ ببن میاں کی دکان پر پہنچی، ببن میاں نے انہیں بہت اچھے طریقے سے خوش آمدید کہا۔ منیکا چچی بھی ان سے مل کر بہت خوش ہوئیں اور کہنے لگیں، ببن میاں مجھے تو تمہاری جلیبیاں بہت ہی پسند ہیں، تم جیسی جلیبیاں تو کوئی بنا ہی نہیں سکتا، لیکن تم اپنا ہنر ادھر گاؤں میں برباد کر رہے ہو۔ تم اگر شہر میں آؤ تو تم تو کچھ ہی عرصے میں امیر ہو جاؤ، ادھر کیا غریب کے غریب ہی رہو گے، اور کس جگہ پر تمہاری دکان ہے، ادھر تو کوئی گاہک بھی نہیں آتا ہوگا۔ یہ سن کر ببن میاں کو تھوڑا برا لگا اور وہ کہنے لگے، نہیں منیکا ایسی بات نہیں ہے، ہمارا صنعت تو سب سے اچھا ہے، اور ویسے بھی میں نے ددو سے بات کی ہے، وہ راجا جی سے کہہ کر مجھے اچھی جگہ دیں گے دکان بنانے کے لیے۔ یہ سن کر منیکا چچی کہنے لگی، ارے ہاں وہ کہہ رہے تھے کہ ببن میاں کا کوئی کام ہے، لیکن وہ نہیں کہنے والے راجا جی سے، وہ راجا جی سے صرف اپنا ہی کام نکلواتے ہیں۔ یہ سن کر ببن میاں تھوڑے سے پریشان نظر آنے لگے، اور منیکا چچی کہنے لگی، ارے بھائی ہم بھی کن باتوں میں لگ گئے، میں تو تمہاری جلیبیوں کی بات کر رہی تھی کہ تمہارے ہاتھ میں تو بہت ذائقہ ہے۔ میں رجو سے ملنے بھی آج شام تم لوگوں کے گھر آؤں گی۔ اور دعا سلام کے بعد منیکا چچی آگے کی طرف چل دیں کہ راستے میں انہیں داروغہ جی نظر آئے۔ داروغہ جی تو منیکا چچی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے، قسم پہاڑی والے بابا جی کی، منیکا آپ تو گاؤں میں کبھی کبھی آتی ہیں اور بہت ہی اچھا لگتا ہے جب آپ گاؤں میں آتی ہیں۔ میں ابھی جنگل سے ہو کے آ رہا ہوں، میں آپ کو جنگل کے قصے سناؤں گا۔ ببن میاں کی دکان پر جاتے ہیں، ایسے تھوڑی جلیبیاں بھی کھا لیں گے، اور قصے تو میں آپ کو سناؤں گا ہی۔ یہ سن کر منیکا چچی کہنے لگی، ارے داروغہ جی میں تو ابھی ببن میاں کی دکان سے ہی آ رہی ہوں، اور وہ بھی کہہ رہے تھے کہ آپ تو بس جنگل ہی گھومتے رہتے ہیں، اپنے حصے کا کام تو آپ کرتے ہی نہیں ہیں، آپ کا کام ہے سارے صنعت گھر کی حفاظت کرنا، اور آپ صنعت گھر میں تو نظر ہی نہیں آتے اور اپنی سیروں میں گھومتے ہی رہتے ہیں۔ یہ سن کر داروغہ جی کو بہت برا لگا اور وہ تو بالکل چپ سے ہی ہو گئے۔ تو ساتھ ہی منیکا چچی کہنے لگیں، ارے مجھے پتا ہے کہ آپ تو بہت ہی ذمہ دار شخص ہیں،
اور ویسے تو آپ ببن میاں کے دوست ہیں، وہ آپ کی بہت ہی تعریف کر رہے تھے، لیکن اب داروغہ جی کو کسی بات کا اثر نہیں ہونے والا تھا۔ آج تو منیکا چچی نے خوب سنک گھر کی سیر کی۔ چھٹی سے پہلے پہلے وہ گھر آ گئیں اور بچوں کے لیے اور ددو کے لیے بہت مزے کا کھانا بنایا۔ بچوں نے آ کر کھانا کھایا اور منیکا چچی کی بہت تعریف کی۔ ددو کو بھی منیکا چچی کا کھانا بہت پسند آیا۔ منیکا چچی بھی بہت خوش ہو گئیں اور کہنے لگیں، ارے بھائی، میرے تو یہ 2 دن ہی تھے، شہر میں میرے بہت کام ہیں اور مجھے تو آج واپس بھی جانا ہے۔ ددو کہنے لگے، ارے منیکا بیٹا، 2 دن تو رکتی ہی، ابھی تو
کر داروغہ جی کا سارا غصہ تو ختم ہو گیا۔ وہ دونوں ددو کی طرف آئے اور ددو سے معذرت کی اور سارا واقعہ بیان کر دیا۔ ددو کو تو مونیکا پر بہت غصہ آیا۔ رات کے وقت ددو نے بچوں کو کہا کہ کوئی بھی شہر یا گاؤں میں رہ کر چھوٹا بڑا نہیں ہو جاتا۔ کامیاب انسان بننے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ کامیاب ہونے کے لیے شہر میں رہنا ضروری نہیں، اور ہمارا اپنا گھر سب سے اچھا ہے۔ ہم جہاں رہتے ہیں ہم وہیں کے لیے بنائے گئے ہیں، اور ہمیں وہاں ہی دل لگا کر پوری ایمانداری سے کام کرنا چاہیے تاکہ وہاں ترقی ہو سکے اور ہم کامیاب انسان بن سکیں۔ یہ سن کر بچے ہاں میں سر ہلانے لگے۔ ڈھولو کہنے لگا، یہ ددو میں بھی انہیں یہی تو سمجھا رہا تھا۔ چھوٹو اور چٹکی بھی کہنے لگے، جی ددو اب ہم سمجھ گئے ہیں، ہم اپنے سنک گھر میں رہ کر ہی اتنی محنت کریں گے کہ کامیاب انسان بن سکے۔ ددو بھی سب کو شاباش دینے لگے اور سب ہی رات کا کھانا کھانے لگے۔